من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله العظيم۔ محترم سامعین، بزرگوں اور بھائیوں، آج محرم الحرام کی 10ویں تاریخ ہے، جسے یوم عاشوراء سے ہم تعبیر کرتے ہیں۔ بڑے خوش نصیب اور خوش قسمت ہیں وہ حضرات جنہوں نے اس دن کی اہمیت اور فضیلت کو سمجھتے ہوئے اس دن میں اللہ کی طرف سے ملنے والے انعامات کو حاصل کیا اور آج کے دن کا روزہ رکھ کر پچھلے گزشتہ 1 سال کے گناہوں کو معاف کرا لیا۔ مگر جن لوگوں نے آج کے دن کی فضیلت اور اہمیت کو اس وجہ سے جانا کہ آج کے دن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، جس کی وجہ سے آج کے دن کی فضیلت اور اہمیت۔ حالانکہ اس دن کی اہمیت اور فضیلت شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے ہی چلی آ رہی ہے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کی اہمیت اور فضیلت کو سمجھاتے ہوئے امت کو یہ تعلیم دی ہے کہ وہ عاشوراء کے دن جو ہے روزہ رکھے، اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ آئندہ سال اگر میں زندہ رہا تو انشاءاللہ میں 2 روزے رکھوں گا۔ لہٰذا امت کو حکم ہے کہ وہ 9ویں محرم یا 10ویں اور 11ویں محرم کو روزہ رکھے، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ اس دن کی فضیلت اور اہمیت اس وجہ سے بھی ہے کہ بہت سارے تاریخی اور اسلامی واقعات آج کے دن منسلک ہیں، جیسے کہ جنت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج ہی کے دن پیدا فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ جو ہے آج ہی کے دن قبول ہوئی، جب شیطان کے بہکاوے میں آ کر انہوں نے وہ شجر ممنوعہ کھا لیا تھا جسے اللہ نے منع فرمایا تھا، جس کی وجہ سے ایک مدت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں حوا اور آدم علیہ السلام کو دنیا کے اندر بھیج دیا تھا۔ آج ہی کا دن ہے کہ جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمائی، اور بھی بے شمار واقعات آج کے دن جو ہے منسلک، اس وجہ سے آج کے دن کی بڑی فضیلت اور اہمیت ہے۔ یقیناً یہ امت محمدیہ کے لیے غم کی بات ضرور ہے کہ آج ہی کے دن جو ہے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو مظلومانہ طریقے سے شہید کیا گیا، اور وہ کس وجہ سے شہید کیا گیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور حکومت کے بعد خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے۔ جب ان کا دور ختم ہو گیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، اور ان کا وقت جب ختم ہو گیا تو پھر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے خلیفہ بنائے گئے۔
اور ان کا دور جب ختم ہوا تو پھر چوتھے خلیفہ جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوتھے خلیفہ کی شکل میں آئے، اور ان چاروں خلیفہ کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے خلیفہ بنایا گیا، اور اس کے بعد خلیفے کا دور جو ہے ختم ہو گیا، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بادشاہ بنایا گیا۔ یہ 6 دور گزرا ہے جو صحابہ کا دور ہے۔ یہ 6 قسم کے لوگ جو ہیں، یہ 6 کے 6 جو ہے صحابی گزرے ہیں، لیکن اس کے بعد امیر معاویہ نے اپنے بیٹے یزید کو جو ہے تخت نشین بنا دیا جو صحابی نہیں تھا، اور یہ 6 حضرات یعنی 5 خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور امام حسن رضی اللہ عنہ، یہ حضرات جو ہے اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 6 قسم کے لوگ جو ہے یہ شریعت کے مطابق جو ہے اپنی بادشاہت اور خلافت جو ہے انجام دے رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر لوگوں پر حکومت کر رہے تھے، اپنی بادشاہت چلا رہے ہیں، لیکن امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جب امیر معاویہ نے بیفور یزید کو اپنا بادشاہ بنا دیا، ولی عہد بنا دیا، تو چونکہ وہ صحابی نہیں تھے تو انہوں نے جو ہے اپنی حکومت میں گڑبڑی پیدا کرنا شروع کر دیا، اور وہ اسلامی طریقے سے اور نہج سے ہٹ کر جو ہے لوگوں پر حکومت کرنا شروع کر دیا ہے۔ بہت سارے ایسے کام تھے جو شریعت کے خلاف وہ کرتے تھے، لوگوں پر ظلم ستم کیا کرتے تھے، ان کے ظلم کی وجہ سے سارے لوگوں نے ان کی حکومت کو مجبوراً جو ہے تسلیم کر لیا، مگر نواسۂ رسول امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے جو ہے یزید کی حکومت کو نہ صرف یہ کہ تسلیم کرنے سے انکار کیا، بلکہ اس کے خلاف علم بغاوت جو ہے بلند کر دیا، اور انہوں نے فرمایا کہ یزید تم جس طریقے پر لوگوں پر حکومت کر رہے ہو یہ ہمارے نانا جان کی شریعت کے خلاف حکومت ہے، یہ شریعت اور اسلام کے خلاف جو ہے تم حکومت کر رہے ہو، لوگوں پر ظلم ستم کر رہے ہو، اس کو ہم تسلیم نہیں کر سکتے۔ سارے مسلمان جو ہے کوفہ کے مجبور تھے، وہ سارے رعایا تھے، اور یزید جو ہے حکمرانی کر رہا۔ اگر کوئی ان میں سے ان کی حکومت کو تسلیم نہیں کرتا یا اس پر نکتہ چینی کرتا تو فوراً اسے اریسٹ کر لیا جاتا، قتل کر دیا جاتا اسے۔ سارے مسلمان جو ہے اس وقت مجبور تھے یزید کے ہاں، مگر کوفہ کے کچھ لوگوں نے یہ مشورہ کیا کہ ہم جو ہے یزید کی حکومت کو تسلیم نہیں کر سکتے، یہ اسلام اور شریعت کے خلاف حکومت کر رہا ہے۔ اور جو حضرات حکومت کیا کرتے تھے، حضرت ابو بکر اور حضرت عمر، حضرت عثمان غنی، علی کرم اللہ وجہہ اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، ان کی حکومت میں اور یزید کی حکومت میں جو ہے زمین و آسمان کا فرق ہے۔ یہ تو لوگوں پر ظلم کر رہا ہے، اپنا منمانی حکومت کر رہا ہے، شریعت کے خلاف جو ہے حکومت کر رہا ہے۔ تو بے شمار لوگوں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کیونکہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یزید کے حکومت کے خلاف تھے، خط لکھا، چٹھیاں لکھی، بے شمار چٹھیاں کہ آپ جو ہے کوفہ تشریف لے آئیں اور اپنے نانا جان کی دین کی حفاظت فرمائیں، شریعت اور اسلام کی حفاظت فرمائیں، ہم آپ کے جو ہے ساتھ ہیں، ہم یزید کی حکومت کو تسلیم نہیں کرتے ہیں، آپ جو ہے یہاں کے بادشاہ اور حکمراں بن جائیں، ہم لوگ جو ہے سارے لوگ اتنی بڑی جو جماعت ہے ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے چٹھیاں لکھی کہ آپ تشریف لے آئیں، کوئی نقصان کی بات نہیں، کوئی پریشان کی بات نہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس موقع پر جو ہے مکہ میں تشریف لے گئے،
اور بڑے بڑے جو صحابی تھے ان سے مشورہ کیا کہ اس وقت جو ہے کوفہ کے حالات اس طرح ہے، اور یزید جو ولی عہد بنا ہوا ہے، بادشاہ بنا ہوا ہے، حکمراں بنا ہوا ہے، یہ لوگوں پر ظلم ستم کر رہا ہے، مسلمانوں کو بیجا جو ہے ستایا جا رہا ہے، شریعت پر آنچ آ رہی ہے، ہمارے نانا جان کے دین کو جو ہے ختم کرنے کی سازشیں اور کوششیں کر رہا ہے۔ تو انہوں نے مشورہ دیا کہ ٹھیک ہے، آپ کی سوچ اور آپ کا سفر اپنی جگہ ٹھیک ہے، مگر یاد رکھیے گا کہ کوفیوں کے جو ہے نیچر میں یہ بات ہے کہ وہ دھوکہ باز ہوتے ہیں، وہ لوگوں کو دھوکہ دے دیتے ہیں۔ انہوں نے چٹھیاں ان صحابہ کے سامنے میں پیش کی کہ دیکھیے انہوں نے جو ہے بار بار ہمیں چٹھی کے ذریعے، خط کے ذریعے اصرار کیا کہ حالات بالکل بحال ہے، آپ تشریف لائیں، آپ کے ہاتھ پر ہم لوگ بیعت کریں گے اور آپ کی حکومت کو ہم لوگ تسلیم کریں گے، یزید کی حکومت کو ہم لوگ ختم کر دیں گے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ایک قاصد کو پہلے حالات کا جائزہ لینے کے لیے بھیجا، کہاں؟ کوفہ، جن کا نام تھا مسلم بن عقیل رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا زاد بھائی تھے کہ تم جاؤ اور جا کر کے پہلے کوفہ کے حالات جو ہے دیکھ کر کے آؤ، اور وہاں جا کر کے جیسے تم حالات دیکھو گے مجھے بذریعہ چٹھی جو ہے بذریعہ خط اطلاع کرنا، اس کے بعد جو ہے ہم اپنا پروگرام بنائیں گے۔ یہ مسلم بن عقیل رحمۃ اللہ علیہ جب کوفہ پہنچے تو وہاں جو ہے 30,000 کے لگ بھگ لوگ جو ہے مسلمان آپ کے استقبال میں کھڑے تھے، اور آپ سے سلام و مصافحہ کیا اور یقین دہانی کرائی کہ امام حسین ہم سب جو ہے آپ کے ساتھ ہیں۔ جب یزید کو پتہ چل گیا کہ امام حسین کا قاصد جو ہے کوفہ میں آ چکا ہے اور ہمارے خلاف جو ہے بیعت لینا شروع کر دیا ہے، لوگوں کو بہکانا ورغلانا شروع کر دیا ہے، اور اس وقت جو کوفہ میں گورنر ہم نے گرہ منتری جو ہم نے تعینات کر رکھا ہے یہ بھی جو ہے امام حسین ہی کے جو ہے مزاج کے معلوم ہو رہا ہے، یہ امام حسین کے بیعت کے قائل ہے، یہ امام حسین کا ساتھ دے رہا ہے۔ 30,000 لوگوں نے جو ہے مسلم بن عقیل رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ بیعت کیا اور یہ وعدہ کیا کہ آپ جو ہے امام حسین کو یہاں پر آنے کے لیے اجازت دیں، بلائیں ان کو کہ ہم سب جو ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہیں اور ان کے ساتھ رہ کر ہم لوگ الگ تلگ جو ایک حکومت قائم کریں۔ مگر جب یزید کو پتہ چل گیا کہ بارڈر کی حالت جو ہے صحیح نہیں ہے اور مسلمانوں کی ایک بڑی جماعت جو ہے امام حسین کی حکومت کے قائل ہے، ہماری حکومت کو جو ہے ہمارے تخت کو پلٹنے کے کگار پر ہے، حکومت ہماری ختم کرنا چاہتا ہے، اور جو گورنر ہم نے کوفہ کا بنا رکھا ہے اس کا مزاج بھی اسلامی اور شرعی مزاج ہے، یہ امام حسین کے جو ہے قائل ہے۔ اس گورنر کو جو ہے چینج کر کے عبید اللہ بن زیاد جو بہت بڑا ظالم تھا، خبیث کمینہ، اس کو وہاں کا کوفہ کا گورنر جو ہے بنا دیا ہے۔ اس کی گورنری آتے ہی جو ہے مسلمانوں پر قتل عام جو ہے شروع ہو گیا، اور جو جو لوگوں کا مزاج امام حسین کے ساتھ تھا، جن کا مزاج اور طبیعت امام حسین کی طرف مائل تھی کہ ان کی حکومت ہونی چاہیے، ان کی سرکار آنی چاہیے، یہ عبید اللہ بن زیاد نے جو ہے قتل و غارت گری کا بازار گرم کر دیا۔ اب جو ہے لوگوں کے ریسٹ کرنا، ڈیٹین کرنا شروع کر دیا، تو مارے ڈر کے مسلمان جو ہے آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنے لگے، اور جو 30,000 مسلمان تھے وہ گھسکتے گھسکتے جو ہے 500 پر جو ہے وہ کھڑا ہو گیا۔ ظاہر سی بات بہت سارے لوگوں کو جو ہے جان پیاری ہوتی ہے،
اور بہت سے ایسے اللہ والے ہیں جو دین کے لیے اپنے سر بھی تن سے جدا کرنے کو تیار رہتے ہیں، مگر وہ شریعت کے جھنڈے کو، اسلام کے جھنڈے کو اپنے ہاتھ سے گرنے نہیں دیتے۔ بہرحال 500 مسلمان بچ گئے۔ جب دیکھا کہ یہ جو نیا گورنر آیا عبید اللہ بن زیاد، تو ان کے ڈر اور دہشت کی وجہ سے مسلمان امام حسین کا یعنی مسلم بن عقیل کا جو ہے پیچھا ساتھ چھوڑنے لگا ان کا، اور صرف 30 لوگ جو ہے بچ گئے۔ مسلم بن عقیل جو امام حسین نے قاصد بھیجا تھا، 30 افراد بچ گئے، اور کچھ دنوں کے بعد جو ہے وہ 30 افراد بھی پیچھے گھسک گئے، کوئی نہیں آپ کے ساتھ بچے۔ مسلم بن عقیل اکیلے تنہا جو ہے کوفہ کے گلیوں میں جو ہے گھومتے رہے، دیکھا کہ میرا ساتھ دینے والا کوئی نہیں۔ ماحول جو ہے، حالات بہت ناگفتہ بھی ہوتی چلی جا رہی تھی۔ آپ ایک گھر کے اندر جو ہے مقید ہو گئے۔ جب عبید اللہ بن زیاد نے دیکھا کہ یہ گھر سے باہر نہیں نکل رہا تو اس گھر میں آگ لگا دیا۔ پھر مجبوراً انہوں نے جو ہے اس روم سے، اس گھر سے نکلا، پھر جو ہے مقابلہ آرائی ہوئی، اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ تنہا مسلم بن عقیل رحمۃ اللہ علیہ، اور کہاں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں افواج، عبید اللہ بن زیاد کا لشکر، کیسے وہ جو ہے اس سے مقابلہ کر شہید ہو گئے۔ مسلم بن عقیل رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ جو ہے چٹھی لکھ چکے تھے امام حسین کو کہ آپ تشریف لائیں، کوفہ کے حالات میں دیکھ رہا ہوں بہت اچھے ہیں، اور لاکھوں ہزاروں کی تعداد میں مسلمان آپ کے جو ہے ہم نوا ہیں، آپ کے چاہنے والے ہیں، آپ کی حکومت جو ہے قائم کرنے والے، آپ تشریف لے آئے۔ ٹیلی فون کا تو زمانہ نہیں تھا کہ فوراً بات ہو جاتی، چٹھی کا زمانہ ہم لوگوں نے بھی دیکھا ہے کہ کوئی اگر ایک خط آج ڈالا لیٹر باکس میں تو پہنچنے میں 2-3 مہینہ کا ٹائم لگ جاتا ہے۔ ابھی تو ترقی یافتہ دور ہے، موبائل کا زمانہ ہے، کتنی ہی دوری پر کیوں نہ رہے انسان، سیکنڈوں میں جو ہے فوراً بات ہو جاتی ہے، اطلاع پہنچ جاتی ہے، خبر پہنچ جاتی ہے، لیکن وہ ترقی یافتہ دور نہیں تھا۔ مسلم بن عقیل نے آنے کی دعوت دے دی امام حسین کو کوفہ کہ آپ تشریف لائیں، یہاں کے حالات بحال ہے، سارے لوگ آپ کے ساتھ ہیں، آپ کی حکومت کو تسلیم کرنے والے، آپ کے ہاتھ میں بیعت کرنے والے ہیں، اور ادھر مسلم بن عقیل کا جو ہے شہادت ہو جاتی ہے۔ اب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے ان کو بیچ راستے میں خبر ملتی ہے کہ ہم نے جو قاصد بھیجا تھا کوفہ کے اندر، غداروں نے جو ہے ان کے ساتھ غداری کی اور انہیں جو ہے شہید کر دیا، اور امام حسین کے ساتھ اہل بیت کے علاوہ مسلم بن عقیل رحمۃ اللہ علیہ کے جو ہے بھائی وغیرہ بھی ساتھ میں اس جماعت میں شریک تھے۔ جب ان لوگوں نے خبر سنا تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس جانے کا ارادہ فرمایا کہ حالات تو بہتر نہیں ہے، جس مقصد کے لیے جا رہا ہوں وہ مقصد پورا ہونے والا نہیں، لہٰذا چلو مکہ مکرمہ واپس چلتے ہیں۔ اور وہ بڑے بڑے صحابہ جن سے مشورہ کیے تھے ان کا مشورہ یاد آنے لگا کہ انہوں نے صحیح مشورہ دیا تھا کہ یہ کوفی جو ہے یہ غدار ہوتے ہیں، یہ دھوکہ باز ہوتے ہیں، ان کی بات پر آپ نہ جائیں۔ تو انہوں نے یہ چٹھیوں کا انبار لگا دیا کہ دیکھو ہم اپنے سے نہیں جا رہے، یہ بلا رہے ہیں مجھے، اور یہ مجھے چاہ رہے ہیں، ہماری حکومت کو تسلیم کر رہے ہیں۔ تو آدھے راستے میں جب خبر ملی کہ مسلم بن عقیل رحمۃ اللہ علیہ کی شہادت ہوگی، ان کو قتل کر دیا، تو ان کے خاندان کے جو لوگ امام حسین کے ہمراہ تھے انہوں نے کہا کہ نہیں، اب واپس لوٹنا مناسب نہیں ہے، جب ہمارا آدمی قتل ہو گیا، شہید ہو گیا، تو اب واپس لوٹنا مناسب نہیں ہے، یہ بزدلی کی علامت ہے، ہمیں جا کر وہاں حالات کا جو ہے جائزہ لینا چاہیے۔ امام حسین بھی تیار ہو گئے کہ چلو، وہ تو دلیر تھے ہی، بہادر کا بیٹا۔ جیسے ہی یہ حضرات وہاں پہنچے کوفہ، تو ظاہر سی بات ہے کہ اب ان کے موافقت میں مسلمانوں کی کوئی جماعت وہاں پر نہیں، یہ لوگ تنہا 72 کی تعداد، بعض روایت کے مطابق 60 کے آس پاس 62-65 لوگ
اور ادھر جو ہے عبید اللہ بن زیاد کا ہزاروں کی تعداد میں مسلح جو ہے لشکر فوج افواج وہاں پر موجود ہے، محاصرہ کر لیا، گھیر لیا چاروں طرف سے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر 3 شرطیں پیش کی۔ کہ اے لوگو، میں از خود نہیں آیا ہوں، تم بلائے مجھے، اور یہ جھولا کے اندر، تھیلی کے اندر دیکھو تمہاری چٹھیاں، روپا، تمہارے خط جو ہے موجود ہے، اور بلانے کے بعد جو تم میرے ساتھ سلوک کر رہے ہو یہ مناسب بات نہیں ہے۔ مہمان کے ساتھ اس طرح غداری نہیں کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، جب تم نے میرا محاصرہ کر ہی لیا ہم لوگوں کا، نیت میں تمہاری خرابی آ ہی گئی ہے، تو 3 شرطیں میری قبول کر لو۔ پہلی شرط یہ ہے کہ مجھے مکہ واپس جانے دو۔ انہوں نے اس بات کو نہیں مانا، اس لیے کہ ان کو چھوڑنے میں بھی خطرے سے خالی نہیں ہے۔ اگر چھوڑ دیا گیا تو یہ یزید کے خلاف ہمیشہ لڑائی چالو رکھے گا، اور وہ مسلمان جو اب تک امام حسین کے حامی تھے، ان کی منافقت جو ہے ظاہر ہو جائے گی۔ پھر یہ یزید ہماری چمڑی ادھاڑ کے رکھ دے گا کہ اوہو، پہلے تم امام حسین کے ساتھ دے رہے تھے، اب ہماری حکومت کو اریسٹ کر لے، تو چھوڑ دینا بھی مناسب نہیں۔ دوسری شرط رکھا کہ تم کسی اسلامی سرحد پر لے جا کر مجھے چھوڑ دو۔ تیسری شرط انہوں نے رکھی ہے کہ مجھے روبرو آمنا سامنا یزید کے پاس لے چلو، میں ان سے بات چیت کروں گا، شاید کوئی راستہ نکل آئے، یا وہ شرعی حکومت کو تسلیم کر لے، یا پھر اس میں کچھ تبدیلیاں پیدا کر لے، میری بات کو مان لے کہ دیکھو حکومت اس طرح نہیں کی جاتی، ہمارے نانا جان کی جو حکومت، اسلامی شرعی حکومت اس طرح سے کرنی چاہیے، لوگوں پر ظلم ستم نہیں کرنا چاہیے۔ نہیں مانا انہوں نے کہ اگر یہ یزید کے پاس جائے گا تو یہ تو چٹھیاں لے کر جائے گا، اور وہ دکھا دے گا کہ دیکھیے یہ سارے لوگ ہمارے جو ہے موافق ہیں، ہم کو چاہتے تھے، ہم کو مانتے تھے، اسی لیے انہوں نے جو ہے بیعت کے لیے مجھے مکہ سے کوفہ بلائی، یہ چٹھی جو ہے گواہ ثبوت ہے۔ لہٰذا انہوں نے جو ہے عبید اللہ بن زیاد کی لشکر نے کسی بات کو نہیں مانا، اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو میدان کربلا میں اسی جگہ آج کے دن جو ہے شہادت کا جام جو ہے آپ کو نوش کرنا پڑا۔ میرے عزیز و بھائیوں، واقعات میں بہت ساری من گھڑت باتیں بھی اس میں پائی جاتی ہیں، اور 2 طبقہ کے لوگ جو ہے اس وقت دنیا میں پائے جاتے ہیں۔ ایک طبقہ وہ ہے جو لاٹھیاں، تلواریں، ڈھول باجا کے ساتھ وہ خوشیاں مناتے ہیں کہ آج یوم عاشورہ، محرم ہے، آج ہی دیکھ لیجئے گا نرسا کے چوک میں جا کر۔ یہ مجھے سمجھ میں نہیں آتی کہ وہ خوشیاں کیوں مناتے ہیں۔ کسی کے گھر میں اگر میت ہو، لاش ہو، کوئی انتقال کر جائے رشتہ دار میں سے، تو کون ہم میں سے ایسا احمق آدمی ہوگا جو ڈھول بجائے گا اور تلوار اور لاٹھی لے کے ناچے گا، کودے گا؟ یہ بات عقل سے بالا تر ہے۔ اور دوسرا طبقہ اتنا مبالغہ کرتی ہے کہ اتنا غم مناتی ہے کہ وہ جو ہے سینہ کو بھی کرتی ہے، تلوار زنی کرتی ہے، بدن کو نوچ ڈالتی ہے، آگ پر جو ہے چننا وہ گوارہ کرتی ہے۔ یہ بھی شریعت کے خلاف۔ امام حسین کو جب پتہ چل گیا کہ اب خیریت نہیں ہے، جام شہادت نوش کرنا ہی پڑے گا، ان لوگوں نے مجھے دھوکہ دیا، تو انہوں نے نصیحت کی تھی کہ دیکھو میں تو شہید ہو جاؤں گا، لیکن میری شہادت کے بعد تم جو ہے غم نہ کرنا، نوحہ مت کرنا، رونا مت، سینہ کو بھی مت کرنا۔ یہ ان کی آخری وصیت تھی۔ آج امام حسین کے چاہنے اور ماننے والے کیا کرتے ہیں؟ آپ کی شریعت کو پامال کر رہے ہیں، آپ کی نصیحت اور وصیت کو جو ہے بالائے طاق رکھ رہے ہیں۔ یہ شریعت نہیں ہے میرے عزیز اور بھائیوں۔ شریعت یہ ہے کہ امام حسین نے جو ہے اسلام اور شریعت اور غلط حکمراں کے خلاف علم بغاوت جو ہے بلند کیا تھا، اور آخری سبق انہوں نے امت کو کیا دے کر گیا؟ سجدہ دے کر گیا۔ یہ سجدہ جو ہے اس کی تم حفاظت کرنا، اس سجدے کی۔
لیکن عزیز و بھائیوں، عجیب امام حسین کو ہم لوگ مانتے ہیں، یا تو پورا خوش رہتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں، یا پھر اتنا غم مناتے ہیں کہ اپنے جسم اور بدن کی بھی حفاظت ہم نہیں کر پاتے۔ یہ شریعت نہیں ہے۔ شریعت یہ ہے کہ آج یوم عاشورہ ہے، اگر امام حسین صاحب کی عشق محبت ہے، اور یقیناً ہونا بھی چاہیے، نواسہ رسول ہے، یہ ہمارا ایمان کا ایک حصہ ہے، تو کیا کرنا چاہیے امت کو؟ آج کے دن جو ہے تلاوت کر کے قرآن شریف کا ایصال ثواب کا اہتمام کر کے شہدائے کربلا کے نام ایصال ثواب کرنا چاہیے، یا فردن جو ہے قرآن پڑھ کر ان کے نام پر ثواب ایصال کرنا چاہیے، نہ کہ روڈ جام کر کے یا حسین کا نعرہ، یا پھر تلوار زنی اور طرح طرح کے کھیل کود مچانا۔ یہ بات عقل سے بالا تر، سمجھ میں بات نہیں آتی۔ تو میرے عزیز و بھائیوں، امام حسین نے آخری وصیت اور نصیحت یہی کی کہ میرے نانا جان کی دین کی حفاظت کرنا، اور انہوں نے سجدے کی حالت میں شہادت کا جام نوش کیا ہے۔ آج ہم سجدے کی قدر نہیں کرتے، ہماری عبادت جو ہے جمعہ پر ختم ہو جاتی ہے۔ یہ مبلغین حضرات آئے ہوئے ہیں، چار روز سے ہمارے مسجد میں جو ہے مقیم ہیں، جب یہ اللہ کے گھر کی طرف دعوت دینے کے لیے جاتے ہیں، نماز کی دعوت دینے کے لیے جاتے ہیں، تو نوجوان اس طرح دیکھ کر بھاگتے ہیں کہ جیسے کہ شیطان اذان کی آواز سن کر بھاگتا ہے۔ ارے بھائی، آپ کی بھلائی اور خیر کے لیے ان کے سینے میں آپ کے بارے میں درد ہے، غم ہے، وہ نہیں چاہتے ہیں کہ آپ جہنم کا ایندھن بنیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ جس طرح ہم اللہ کے گھر کو آباد کر رہے ہیں، ہمارے دوسرے مسلمان بھائی بھی آباد کرنے والے بن جائیں۔ اس فکر کو سینے میں لیتے وہ آپ کے در در جاتے ہیں اور گشت کرتے ہیں اور نماز کی جو ہے دعوت دیتے ہیں۔ لیکن میرے عزیز و بھائیوں، یہ دنیاوی زندگی ختم ہو جائے گی۔ چند سالہ یہ زندگی اللہ نے دے کر ہمیں بھیجا ہے، بہت مختصر زندگی ہے، 60-70 سال کی زندگی ہے۔ آبادی اور ہمیشہ رہنے والی زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ اگر ہم نے دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ لیا اور دنیا کی محبت میں جو ہے آخرت کو فراموش کر دیا، تو مرنے کے بعد ہی ہمارے اوپر قیامت قائم ہو جاتی ہے۔ حالانکہ ہم لوگ کو معلوم ہے کہ قیامت کب آئے گی؟ جب دنیا فنا ہو جائے گی، سارے نظام کائنات تتر بتر ہو جائے گا، زمین آسمان ٹوٹ پھوٹ جائیں گے، تب قیامت ہوں گے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں نہیں، جب انسان مر جاتا ہے تو اس پر قیامت قائم ہو جاتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ عذاب قبر اور سوال و جواب کا معاملہ مرنے کے بعد ہی قبر سے شروع ہو جاتی ہے، تو وہی تو انسان کے لیے قیامت ہے۔ اس لیے میرے عزیز و بھائیوں، ہم شرعی اور اسلامی طریقے سے زندگی گزاریں۔ شریعت نے اور ہمارے نبی نے جو رہبری اور رہنمائی فرمائی، اس کے مطابق ہم زندگی گزاریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔